پڑھیں گے کہ علم الصیدلہ میں کس طرح سے کرونالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوا یونانی فارمیسی کا، اور سینکڑوں سال پہلے 1500 2000 2500 سال پہلے کس طرح سے بتدریج گریجولی الگ الگ چیزیں جو ہیں وجود میں آئی ریلیٹڈ ٹو فارمیسی، یونانی فارمیسی دوا سازی کے متعلق۔ پہلے ہم یہ جانیں کہ صیدلہ یا کسی بھی فیلڈ میں یا کسی بھی فن میں اگر تبدیلی و تصرف ہمیں ملے گا، جیسے کہ یہ آپ کو دکھ رہا ہے تبدیلی و تصرف، یعنی کہ چینجز ہوں گے اور نئی تبدیلیاں، تصرف یعنی کہ انوویشنز ہوں گی۔ تو تبدیلی اور تصرف کسی بھی چیز میں ہوا، کسی بھی چیز میں، کسی بھی فن میں، تو وہ تبدیلی تصرف وہ ایک سائنس کے لیے یا کسی بھی شے کے لیے وہ ترقی کا سبب بنے گا اور نئی ایجاد اس سے نکل کے سامنے آئے گی۔ تو تبدیلی اور تصرف ایک بہت بڑی چیز ہے کسی بھی ترقی اور ایجاد کے لیے، جو ہمیشہ سائنس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے پہلے زمانے میں اطباء نے جو دوا سازی کے متعلق چیزیں ایجاد کی، وہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ ہوا کرتے تھے۔ بڑی بڑی مشینز نہیں تھی، ایکوپمنٹس نہیں تھے، ڈیوائسز نہیں تھے۔ وہ بالکل معمولی آلات سے، ڈیوائسز سے دوا سازی کا کام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے مختلف جو ہے ممالک میں، یعنی کہ کنٹریز میں اور مختلف تہذیبوں میں، سویلائزیشنز میں الگ الگ ماہر ہوا کرتے تھے دوا سازی کے، اور وہ ماہر اپنے ذہن سے الگ الگ طریقے سے دوا بنایا کرتے تھے۔ اور کئی ہم نے تاریخ طب میں بھی پڑھا کہ کئی جو تہذیبیں ہیں، جیسے کہ گریک سویلائزیشن، عربین سویلائزیشن، میسوپوٹیمین سویلائزیشن، بیبلون سویلائزیشن اور چائنیز سویلائزیشن، اسی طرح سے ہندی طب اور دیگر بہت ساری تہذیب رہی ہیں، جس میں کہ الگ الگ دور میں الگ الگ چیزیں سامنے آئیں اور ترقی پائیں اور نئی چیزیں ایجاد کی گئیں۔ تو پہلے کے زمانے میں، پہلے کی تہذیبوں میں اور آج کے جو زمانہ ہے، آج کا دور ہے، ماڈرن ایرا ہے، اس کے اندر جو دوا سازی کے آلات ہیں، مشینز ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے، بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ پہلے جو کام بڑی دشواری سے ہوا کرتا تھا اور مینولی ہوا کرتا تھا، اب وہی چیزیں جو ہیں دوا سازی سے متعلق، وہی چیزیں وہ مشینز کے تھرو اور ایکوپمنٹس کے تھرو بہت ہی آسان ہو گئی ہیں۔ اگر ہم اس میں اب دیکھیں کہ الگ الگ تہذیبوں میں کرونالوجیکلی ہم دیکھنا چاہیں، تاریخ طب جو دیکھیں ہم، طب کی جو تاریخ رہی ہے بہت پرانی رہی ہے۔ ہم یونانی طب سے اگر دیکھا جائے تو یونانی طب میں کن کن تہذیبوں کا کنٹریبیوشن رہا ان دا فیلڈ آف فارمیسی، اس پہ ایک نظر ہم ڈالیں گے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنے پرانے دور میں سینکڑوں سال پرانی تہذیبوں نے کس طرح سے کیا کیا چیزوں کی ایجاد کی، جو ہمارے لیے ایک سیکھنے کا باعث ہے، سیکھنے کا سبب ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ بیبیلون ایک یا بابلی طب جو ہے وہ ایک پرانی تہذیب رہی ہے۔